بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، 12 ربیع الاول کی مناسبت سے پورے ماحول میں بیشتر علاقوں میں ہر محفل میں ایک عنوان زیر بحث آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یوم پیدائش ہے کہ یوم وفات ہے، اور دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس حوالے سے کوئی روایت نقل نہیں کی؟ تو یاد رکھیں، صحابہ کرام نے یوم پیدائش کو اور یوم وفات کو اس وجہ سے نقل نہیں کیا کہ کہیں یوم پیدائش کو عیسائیوں کے کرسمس کی طرح منایا نہ جائے اور یوم وفات کو کہیں غم کی محفلیں نہ سجائی جائیں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام نے ان دونوں باتوں کو نقل نہیں کیا، اور منشا خداوندی اور منشا پیغمبری بھی یہی ہے کہ اسلام کے اندر مخصوص ایام کو نہ منایا جائے، بلکہ اسلام کے اندر جس مقصد کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا ان عبادات کو اپنایا جائے۔ یہ اسلام کا مقصد ہے، اسلام سے مقصود بھی یہی ہے۔ بیعت رضوان کے موقع پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے بیعت کی، صحابہ کرام محض 1 سال میں اس درخت کو بھول گئے کہ وہ درخت کون سا ہے جس کے نیچے حضور نے صحابہ کرام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کی تھی۔ 1400 صحابہ کرام موجود تھے، کسی ایک کو بھی وہ درخت یاد نہیں تھا۔ تو یہ منشا خداوندی تھا کہ ذہنوں سے اس بات کو بھلا دیا گیا کہ وہ درخت کون سا ہے۔ حالانکہ صحابہ کے حافظے کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر دو عالم کی جس روایت کو جن الفاظ کے ساتھ جیسے سنتا، مجھے ہو بہو لفظ بلفظ وہ ویسے ہی یاد ہو جاتی۔ صحابہ کے حافظے تو با کمال تھے۔ صحابہ سے بڑھ کر اگر میں آگے جا کر تابعین کے حافظوں کی بات کروں تو وہ بڑے با کمال تھے۔ امام ترمذی کا حافظہ، امام ابو حنیفہ کا حافظہ اور امام بخاری، یہ بڑے با کمال لوگ تھے، بڑے حافظے والے لوگ تھے، لیکن ان کو وہ درخت بھول گیا۔ اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ایک درخت کو طے کیا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضور علیہ السلام نے بیعت رضوان لی۔ تو حضرت عمر کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس درخت کو پوجا گھاٹ نہ بنا لیا جائے، اس درخت کی پوجا نہ شروع ہو جائے، تو سیدنا فاروق اعظم نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ذہنوں میں اس دن کو بٹھایا ہی نہیں جس دن پیغمبر کی پیدائش ہوئی یا جس دن پیغمبر کا انتقال ہوا۔ اب آئیں تحقیق کی طرف۔ آج زمانہ کتنی ترقی کے اوپر ہے، آج ہم سیکنڈ کو بھی ماپ لیتے ہیں۔ آج زلزلہ آئے تو ہم اس کے جھٹکوں کی شدت کو محسوس کر لیتے ہیں کہ کتنی شدت کا زلزلہ ہے۔ سیلاب آئے تو ہم پانی کے بہاؤ کو ماپ لیتے ہیں کہ پانی کتنی سپیڈ سے بہہ کر آ رہا ہے۔ بجلی کے یونٹ کو ماپ لیتے ہیں۔ آج زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، ہم سیکنڈ کے ٹکڑے کر چکے ہیں، پری سیکنڈ، چھوٹا سیکنڈ۔ تو آج زمانہ اتنی ترقی کے اندر ہے، کیا ہم تحقیق کے ذریعے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے کہ پیغمبر کی پیدائش اور وفات کس تاریخ کو ہے؟ تو آئیں، حضور علیہ السلام سے ہمیں کون سی روایتیں ملتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے حوالے سے 3 باتیں بتائی ہیں، یاد رکھیں چوتھی بات نہیں بتائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عام الفیل والے سال پیدا ہوا، یعنی جس سال ہاتھیوں کا واقعہ ہوا تھا، حضور فرماتے میں اس سال پیدا ہوا، سال بتا دیے، سن بتایا۔ پھر حضور نے فرمایا میں ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوا، مہینہ بھی بتایا۔ پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ آپ نے 3 باتیں بتائیں، سال بھی بتایا، مہینہ بھی بتایا، دن بھی بتایا، لیکن پیغمبر نے تاریخ نہیں بتائی، ایگزیکٹ تاریخ نہیں بتائی کہ میں اس تاریخ کو پیدا ہوا، یہ نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب ہم پچھلے 14 صدیوں کا حساب کتاب تو نہیں لگا سکتے کہ 14 صدیاں پیچھے جائیں، وہ تو بہت مشکل کام ہے، لگانے والے لگا بھی سکتے ہیں، لیکن چلے آئیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حجۃ الوداع فرمایا، آخری حج اپنی زندگی مبارک کا، وہ ایک ہی حج ہے، پہلا بھی وہی، آخری بھی، تو وہ بالکل سارے صحابہ سے منقول ہے کہ وہ 10 ہجری تھی، جمعے کا دن تھا، 9 ذی الحجہ تھی۔ 10 ہجری تھی، 9 ذی الحجہ تھا اور جمعے کا دن تھا۔ تو یہ سارے صحابہ سے منقول ہے یہ بات۔ اس سے صرف ہم 63 برس اگر پیچھے جائیں، 10 ہجری کے اگر ہم 63 سال پیچھے جائیں اور 63 سال پیچھے جا کر ہم عام الفیل والے سال کا ربیع الاول دیکھیں، اس ربیع الاول کے ہم پیر کا دن دیکھیں کہ کس تاریخ کو بنتا ہے، پیر کا دن کس تاریخ کو بنتا ہے۔ اگر ہم 63 برس پیچھے جا کر 29 کے احتمال سے اس ربیع الاول کا پیر دیکھیں
30 کے احتمال سے ربیع الاول کے پیر دیکھیں یا بعض 29 اور بعض 30 کے لگا کر اس احتمال سے ربیع الاول کے پیر چیک کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان پیر کی تاریخوں میں کہیں بھی 12 نہیں ہے۔ اس لیے محققانہ بات یہی ہے جو تحقیق سے ثابت ہے کہ پیغمبر دو عالم کی اگر پیدائش پیر کے دن ثابت کرنی ہے اور عام الفیل کے ربیع الاول کو ثابت کرنی ہے تو وہ 9 ربیع الاول بن سکتا ہے، لیکن 12 نہیں بن سکتا، وہ 9 بن سکتا ہے تحقیق اگر کی جائے۔ آئیے وفات کی طرف۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں تھا، یا صحابہ کے حافظے کمزور تھے وہ تاریخ بھول گئے۔ صحابہ کے حافظے ایسے تھے کہ آج کے زمانے میں ایسے حافظے کسی کے بھی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو محبت اتنی تھی کہ ساری دنیا کی محبت ایک طرف، ایک صحابی کی محبت کا مقابلہ نہیں کرتی۔ صحابہ کو محبت بھی تھی، صحابہ کو پیار بھی تھا، عشق بھی تھا، تابع داری بھی تھی، طاعت گزاری بھی تھی، فرما برداری بھی تھی، حافظہ بھی تھا، ذہانت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے ان 2 تاریخوں کو نہیں یاد رکھا، نہ نقل کیا۔ گویا من جانب اللہ یہ فیصلہ تھا کہ اللہ نے ذہنوں سے یہ بات نکلوا دی۔ اللہ قرآن میں پیغمبر کے بارے میں فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے پیغمبر ہم آپ کو جو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے وہ بھلا دے گا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا، وفات کی تاریخ جو مشہور ہے کہ جی 12 ربیع الاول ہے، تو یہ بھی صرف مشہور کی حد تک ہے۔ جو روایت منقول ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا وہ 10 ہجری 9 ذی الحجہ کو فرمایا۔ 9 ذی الحجہ جس میں خطبہ حجۃ الوداع بھی ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ حیات رہے اور اس کے بعد حضور نے پردہ فرما لیا، یعنی ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول میں پردہ ہو گیا۔ ربیع الاول میں پردہ ہوا، حضور علیہ السلام نے کس دن پردہ فرمایا وہ دن یاد ہے، پیر کا دن تھا وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیر کا دن یعنی 10 ہجری کا 9 ذی الحجہ جمعہ بنتا ہے۔ ہم 3 ماہ کا آگے حساب لگاتے ہیں، سب کو 29 کا لگائیں، سب کو 30 کا لگائیں، بعض کو 29 بعض کو 30 کا لگائیں، ہر صورت میں 2 ربیع الاول کی تاریخ حضور کی وفات کی بنتی ہے۔ 12 ایک صورت میں بن سکتی ہے، وہ کون سی صورت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ہم 2 ماہ 30 کے لگائیں اور 1 ماہ 31 کا لگائیں تو 12 بن جاتی ہے۔ اب بتائیں کیا کہ قمری مہینہ 31 کا ہو سکتا ہے؟ جب قمری مہینہ 31 کا ہو ہی نہیں سکتا تو 12 والا احتمال بالکل غلط۔ یعنی پیغمبر دو عالم کا یوم وفات، تاریخ وفات 12 نہیں، 2 ربیع الاول ہے۔ اب یہ 2 سے 12 کیسے بنا؟ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اصل عبارت یوں تھی، اسنا شہر ربیع الاول، اسنا شہر ربیع الاول، یعنی ربیع الاول کے مہینے کی 2 تاریخ، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، میں عبارت نیچے آ رہی ہوگی، اسنا شہر ربیع الاول۔ اس کو بعض علماء نے، بعض مصنفین نے پڑھنے میں سمجھنے میں ان کو غلطی لگی، انہوں نے اس کو پڑھ لیا اسنا عشرہ ربیع الاول، اسنا شہرہ کو اسنا عشرہ پڑھ لی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسنا شہرہ کو جب اسنا عشرہ ربیع الاول پڑھا اور لکھا تو یہ 2 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول بن گیا۔ جیسے ابن کثیر نے بھی 12 ربیع الاول لکھا تو وہ بھی یہی غلطی ہے۔ اصل پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میلاد کو 9 ربیع الاول ہے، جو محققانہ قول ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں کئی مرتبہ یہ تاریخیں آئیں، لیکن پیغمبر نے ان تاریخوں کو منانے کا حکم نہیں دیا۔ صدیق اکبر کے خلافت کے زمانے میں کئی مرتبہ تاریخیں آئیں، نہیں حکم آیا کہ اپنے مدینہ کا بازار سجا لو، کوئی چراغاں کر لو، یا آج خصوصی طور پر کوئی دعوت بنا لو، کوئی حلوہ بنا لو کھا لو۔ عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ میٹھی چیزیں بنائیں، حلوے کھائیں، پیٹ بھریں، یہ عشق ہو گیا؟ عشق تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کو گمان ہو گیا کہ ہم ایمان لائیں اور ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہمیں آزمایا نہ جائے، بلکہ نہیں، اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ ایمان تو تقاضا کرتا ہے آزمائشیں آئیں گی، ایمان تو تقاضا کرتا ہے صبح فجر کے وقت نرم بستر سے اٹھ کر جانا پڑے گا، ایمان تو تقاضا کرتا ہے کہ تمہیں دین کے ساتھ جڑنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو تاریخ منانا دین نہیں،
حضور علیہ السلام کو منانا اور اللہ کی ذات کو منا لینا یہ دین ہے، ان کے احکامات کو مان کر جیسے صحابہ نے منایا اور وہ کامیاب ہوئے 100%۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔